پاکستان کا واقعہ، اور پاکستان میں گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے جو اس وقت ہر طرف ہیڈ لائنز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر، وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری۔ ایک بڑی تعداد یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی گستاخی اور وہ بھی انجینئر، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کیسی اندھیر نگری ہے کہ انجینئر کے خلاف شان رسالت میں گستاخی کا مقدمہ قائم کر دیا گیا، یہ غلط ہے۔ دوسری طرف کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مقدمہ بالکل درست قائم ہوا ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ دیکھیں، اصولی اور ضابطے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون ظاہر کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا۔ یعنی اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ انجینئر کے جو الفاظ تھے وہ گستاخانہ تھے، یہ تو قانون طے کرے گا نا، یہ میں اور آپ تو طے کریں گے نہیں، کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہ جو ویوز کی تلاش میں رہتے ہیں وہ تو طے نہیں کریں گے، یہ تو قانون طے کرے گا کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو انجینئر کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ایمان اور کفر کا تعلق نیت سے ہے، ایمان اور کفر کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی ہے۔ مان لیجیے ایک آدمی سے گستاخانہ کلمات ادا ہو گئے اور اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ مسلمان ہے، انسان کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی، لیکن قانون کی نظر میں چونکہ جرم ہوا ہے تو پھر اس قانون کو کے مطابق اس شخص کو بہرحال سزا دی جائے گی۔ تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا۔ یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ العیاذ باللہ کہے بغیر نہیں کہتے۔ کوئی یہ کہتا ہے قرآن میں بھی تو ہے، قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ان دعووں کو نقل کیا ہے، کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ دیکھو یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو بھائی وہ اللہ کہہ رہا ہے نا، وہ اللہ نے، اللہ کی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بڑی ہوئی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبد ہیں، عبدہ و رسولہ۔ تو جو اختیار رسول اللہ تعالیٰ کو ہے وہ اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ آپ کے ما تقدم و ما تاخر جو بھی ایررز ہیں، یعنی اگلے اور پچھلے ایررز ہیں، وہ سارے معاف ہو گئے۔ اب بتائیں، کوئی یہ کہے کہ ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن میں نازل کیے ہیں تو ہمیں بھی یہ کہہ لینا چاہیے، کوئی کہہ کے دکھائے، اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ چونکہ وہ اللہ کے ڈومین میں اپنے آپ کو لے کر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہ، یہ سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، پہلے کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے اجازت کیسے دی ان لوگوں کو، ان منافقوں کو جنگ میں نہ جانے کی؟ تو ذرا آپ تصور کریں، یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہیں لما اذنت لہ، کیوں، کیسے اجازت دے دی آپ نے؟ کیا آپ یا کوئی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ وہ بھی کفار کے نقل کیے ہیں، تو اس میں العیاذ باللہ یا اعوذ باللہ جیسے الفاظ آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملیں گے۔ ہاں، لیکن جب میں اور آپ اور دوسرے حضرات جب کفار کے کسی دعوے کو، جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، کفار کے کسی دعوے کو جب نقل کریں گے تو یہ ادب کا عین تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس دعوے کو نقل کرتے ہوئے العیاذ باللہ یا نعوذ باللہ من ذالک جیسے الفاظ آنے چاہیے۔ دیکھیں، انجینئر کا مسئلہ کیا ہے، یہ بولنے سے پہلے یہ شخص سوچتا نہیں ہے، اور جو شخص بولنے سے پہلے نہ سوچے بلکہ بولنے کے بعد سوچنے کی اس کو نوبت نہ آئے، پہلے وہ عذر دے، پھر عذر دے، پھر عذر دے، پھر اس کے پاس اوہو مجھے تو سوچ لینا چاہیے تھا، ایسا شخص نہایت بیوقوف ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھنستا ہے۔ تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ ایک تو یہ کہ پوری عیسائی کمیونٹی کو کہتے ہیں نا کہ انڈر دا بس ڈال دینا، انڈر دا ٹرک ڈال دینا، کہ پوری عیسائی کمیونٹی کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خیالات رکھتے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے، ہم شان رسالت میں گستاخی نہیں کرتے۔ تو ایک تو جھوٹ بولنا، ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، دوسرے یہ الفاظ ادا کرنا۔ تو اب گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اب یہ کام عدالت کا ہے۔ اگر کل عدالت یہ کہہ دے گستاخی نہیں ہوئی ہے تو تمام لوگوں کو اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے، چونکہ قانون نے اپنا کام کیا، دونوں طرف سے دلائل آ گئے، جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ گستاخی نہیں ہوئی ہے، اب انجینئر صاحب آرام سے رہیں۔ لیکن اگر قانون نے یہ فیصلہ کیا کہ گستاخی ہوئی ہے تو پھر انجینئر کے جتنے بھی فالوورز ہیں انہیں بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ملک میں اگر قانون کی بالادستی وہ چاہتے ہیں تو پھر قانون کو ماننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے تو وہ قانون ہو، ایسے ہی کوئی شخص جو انفلوئنشل ہے یا ذرا اثر رکھتا ہے، اس کی فین فالوئنگ ہے، اس کے لیے وہ قانون نہ ہو، یہ غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آدمی کہ جو یہ کہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، وہ آدمی گستاخی کیسے کر سکتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن گستاخی کا ارادہ کرنے یا گستاخی کی نیت پر قانون کام نہیں کرتا، گستاخانہ کلمات کے اوپر قانون کام کرتا ہے۔ یہ کلمات گستاخانہ ہیں یہ نہیں ہیں، یہ اب قانون طے کرے گا، عدالت طے کرے گی، اس سے پہلے کسی شخص کو یہ گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انجینئر کو کلین چٹ دے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کے خلاف
चंद महीनों पहले एक बाकायदा पूरी वीडियो बनाई थी, या वो किसी फिरके का मुखालिफ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहां या तो फिर आपको अगर इतनी तकलीफ है तो फिर आप पाकिस्तान की सड़कों पर उतरें और कानून के खिलाफ मुजाहरा करें कि भाई ये कानून खत्म होना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप इस कानून के हिमायती भी हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना कलिमात लोग अदा कर देते हैं या ऑनलाइन जो हरकतें होती हैं वो ना हो, एक तरफ आप ये भी कहते हैं, और दूसरी तरफ जब वो कानून काम करता है तो आपको तकलीफ होती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड और मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल ये दो वाकयात दो पड़ोसी मुल्कों के थे और इन दोनों के ऊपर राय रखना और बात करना मैंने मुनासिब समझा। अब हम इंशाअल्लाह लिंक, ये बंदा एक तो झूठी बातें भी करता है, जो सच्ची बातें करता है उसमें मिलावटें करता है, और उसके बाद उसका जो बयान करने का अंदाज होता है वो इंतहाई तहकीर वाला होता है, इंतहाई गुस्ताखाना होता है। ये असल में ये जाहिल, इसकी जबान से इसकी जहालत टपकती है, और जब ये जबान खुलता है तो ये किसी के बारे में भी एहतियात नहीं करता। अभी जिस मसले की वजह से ये जेल में है, आप वो वीडियो सुने जा करके, ठीक है भाई, ऐसा तो हम उलमा बयान करते हुए आए ना कि ईसाई जो है वो हमारे नबी को नबी नहीं मानते, ईसाई हमारे नबी की नबूवत को तस्लीम नहीं करते। कौन ईसाई कहते हैं कि अल्लाह के नबी दज्जाल है, और अपना कंपेयर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा है कि लोग जब मुझे बुरा बोलते हैं तो क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह के नबी को नौजुबिल्लाह लोग दज्जाल बोलते हैं। कौन सा ईसाई दज्जाल बोलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये तो रास्ता खोल रहा है ईसाइयों के लिए। ये लहजा होता है बयान करने का, यानी इसकी जबान पर काबू ही नहीं। ऐसा लगता है मुंह पे गटर बंधा हुआ है इसके, कि जब खोलता है इसकी मुंह से बदबू ही निकलती है, और कोई इसकी जबान से महफूज नहीं रहता। आप सुन रहे थे मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी हफिज़ुल्लाह को, जो देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये उनका मौक़िफ़ देवबंदी मकतब फ़िक्र का मौक़िफ़ है ये। और जहाँ तक बात है हमारे अहले हदीस सलफ़ी उलमा की, तो उन्होंने अभी तक के इस मसले में बड़े उलमा जो है अभी तक के खामोशी इख्तियार की है, खुलकर कोई बात नहीं कही है।